السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فیقول المصنف رحمہ اللہ قول الترمذی رحمہ اللہ حسن غریب۔ حسن غریب یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر، جیسا کہ ہم پڑھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کئی مصطلحات کو جو کہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، متضاد ہوتے ہیں، ان کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ تو انہیں مصطلحات میں سے ایک مصطلح ہے حسن غریب کا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ حسن غریب ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حسن کسے کہتے ہیں اور غریب کسے کہتے ہیں۔ کیا دونوں الفاظ کو ایک ساتھ اکٹھا استعمال کرنا درست ہے یا نہیں ہے، یا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں وقد انکر بعضهم علی الامام الترمذی رحمہ اللہ جمعہ بین الحسن والغریب، کہ بعض علماء نے امام ترمذی رحمہ اللہ کے اوپر نقد کیا ہے، یا امام ترمذی رحمہ اللہ کی اس بات کو یا اس مصطلح کو جو استعمال کرتے ہیں حسن غریب، اس پر نکیر کی ہے، اس کی مذمت کی ہے، اس کا انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے لفظ حسن و غریب کو ایک ساتھ استعمال کیا یہ درست نہیں ہے۔ اذ الحسن عنده ما روی من غیر وجہ، کیوں؟ کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو حسن کہا ہے، اور جیسا کہ ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے ہاں جو حسن مراد ہوتی ہے وہ عام محدثین کے ہاں جو حسن مراد ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ان کا الگ سے ایک حسن کی تعریف ہے، ما روی علی غیر وجہ ولا یکون فیہ من یتہم بالکذب ولا یکون شاذ۔ یہ ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی حسن کی تعریف۔ کہتے ہیں کہ حسن ان کے یہاں جو وہ حدیث جس کے اندر کوئی متہم بالکذب راوی نہ ہو، اور وہ حدیث شاذ نہ ہو، اور جو سب سے اہم شرط ہے وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، اور وہ روایت دوسرے طریق سے بھی آئی ہو۔ تو وہی کہتے ہیں یہاں پر اذ الحسن عنده، کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک جو حسن ہے اس سے مراد ہے کہ وہ کسی دوسرے طریق سے، دوسرے راستے سے بھی وہ حدیث آئی ہو۔ والغریب ما تفرد به راو واحد، اور کہتے ہیں غریب کسے کہتے ہیں؟ ما رواہ راو واحد ولو فی طبقہ، کہ وہ حدیث جس کو روایت کرنے میں ایک بندہ ہو اگرچہ کسی بھی طبقے کے اندر ہو، اسی کو یہاں پر کہتے ہیں والغریب ما تفرد به راو واحد ولو فی طبقہ، کہ غریب وہ حدیث ہے جس کو روایت کرنے میں کوئی ایک راوی منفرد ہو رہا ہو، اکیلا ہو رہا ہو، اگرچہ وہ کسی ایک طبقے کے اندر ہی ایسا کیوں نہ ہو۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ دوسرے طریق سے مروی ہو، اور غریب جو ہے وہ کیا ہے کہ کسی بھی ایک طبقے کے اندر اگر کوئی ایک راوی منفرد ہو رہا ہے تو وہ کیسے راوی منفرد ہو رہا ہے، اس کے روایت کرنے میں ایک ہی راوی ہو رہا ہے، تو وہ کیسے دوسرے طریق سے مروی ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں قد اجاب الحافظ ابن حجر بما ملخصه، کہ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ دو متضاد چیزیں، ایک امام ترمذی کہتے ہیں کہ دوسرے طریق سے مروی ہو، اور غریب جو ہے وہ اس کے حدیث کے کسی نہ کسی سند کے اندر ایک راوی منفرد ہو رہا ہو، تو کیسے دونوں ایک ساتھ اکٹھا ہو سکتی ہیں؟ کہتے ہیں ان اصطلاح الترمذی ھذا، کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا جو اصطلاح ہے یہ ينسب ويحمل على كل حديث وصفه الترمذي بالحسن فقط، تو کہتے ہیں کہ یہ مناسب ہے اور اس پر محمول ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے صرف اور صرف حسن کہا ہے، یعنی کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جس حدیث کے تعلق سے صرف اور صرف حسن کہا ہے، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو مصطلح ہے جو انہوں نے حسن کہا ہے یہ اس پر محمول کیا جائے گا، لیکن ایک ساتھ غریب کا استعمال کرنا یہ تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں وَأَمَّا وَصْفُهُ أَوْ أَمَّا مَا وَصْفَهُ بِالْحَسَنِ وَالْغَرَابَ مَعًا، کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو یا جن حدیثوں کو
جن حدیثوں کے لیے غرابت اور حسن کا اصطلاح یا مصطلح ایک ساتھ استعمال کیے ہیں تو اس سے مراد فالمراد به الحسن علی اصطلاح الجمہور، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو حسن ہے امام ترمذی کا وہ اپنا حسن مراد نہیں لیتے ہیں، بلکہ کس کا حسن مراد لیتے ہیں؟ جمہور کا۔ جمہور کا حسن سے کیا مراد ہے؟ ما خف ضبطه ما اتصل سنده بنقل العدل خف الضبط غیر معلم ولا شاذ۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ کا حسن سے مراد جمہور کا حسن مراد ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس وقت ولا منافات بین الحسن والغریب علی اصطلاحہم، اگر ہم اس وقت یہ مراد لیں جمہور کا اصطلاح جو کہ حسن امام ترمذی رحمہ اللہ یا حسن سے مراد جمہور کا حسن مراد لیتے ہیں تو حسن اور غریب کو استعمال کرنے میں اس وقت کوئی تضاد نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت حدیث غریب حدیث حسن غریب بھی ہو سکتی ہے، کوئی ان دونوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں رہ جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ حسن جو عام علماء یا جمہور علماء کے نزدیک ہے کہ اس کی سند متصل ہو، راوی عادل ہو، لیکن راوی کے ضبط کے اندر کچھ کمی ہو اور حدیث کیا ہو؟ شاذ اور معلّہ ہو۔ اور غریب کیا ہے؟ راوی کسی بھی طبقے کے اندر منفرد ہو جائے۔ تو ہر وہ حدیث حسن اگر اس کے کسی بھی طبقے کے اندر کوئی ایک راوی منفرد ہو جا رہا ہے تو یہ حسن اور غریب کے اندر تضاد نہیں ہے۔ کہتے وقال شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں الذین طعنوا فی الترمذی لم يفهموا مرادہ فی کثیر مما قال، کہ وہ لوگ جو امام ترمذی رحمہ اللہ کے مصطلحات پر طنز کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں، انہوں نے امام ترمذی رحمہ اللہ کے مصطلحات کو سمجھا نہیں ہے۔ فإن أهل الحديث قد يقولون هذا الحديث غريب، تو جو محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث کے تعلق سے یہ حدیث غریب ہے، أي من هذا الوجه، تو کیا ہوتا ہے؟ اس طریق سے غریب ہے۔ وقد يصرحون بذلك فيكون الحديث عندهم صريحا معروفا من طریق، اور بسا اوقات وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس حدیث فیکون الحدیث عندهم صحیحا، وہ حدیث اور اس بات کی صراحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، اس کا طرق معروف ہوتا ہے۔ فإذا روي من طریق آخر كان غریبا، لیکن وہی حدیث جب کسی دوسرے طریق سے مروی ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ غریب ہوتی ہے۔ وإن كان المتن صحیحا معروفا، لیکن اگرچہ متن اس کا صحیح و معروف ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حدیث ایک طریق سے غریب ہوتی ہے، لیکن جس سند سے وہ حدیث مروی ہوتی ہے وہ غریب ہوتی ہے، لیکن اس حدیث کا جو متن ہوتا ہے اس کے شواہد اور مطابعات یا دوسرے طریق سے آنے کی وجہ سے اس حدیث کا متن صحیح ہوتا ہے، اس لیے ایسا استعمال کرتے ہیں۔ کہتے قال الترمذی اذا قال فالترمذی اذا قال، کہتے جب امام ترمذی رحمہ اللہ کہے حسن غریب، کہ حسن غریب، یعنی بذالک، تو اس سے وہ مراد لیتے ہیں انہ غریب من ذالک الوجہ، کہ اس طریق سے وہ حدیث غریب ہے، لیکن المتن له شواہد، لیکن متن کیا ہے؟ اس کے شواہد ہیں، سارا بہا من جملۃ الحسن، تو اس شواہد کی ہونے کی وجہ سے وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ حسن ہو جاتی ہے۔ یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کے مصطلح کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب امام ترمذی رحمہ اللہ حسن غریب ایک ساتھ استعمال کرے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس طریق سے یہ حدیث غریب ہے، لیکن غریب ہے اور اس کا کوئی دوسرا طریق نہیں ہے۔ لیکن حسن کیسے ہوئی؟ حسن اس اعتبار سے ہوئی کہ اس کے معنی کی، متن کے معنی کی دوسری حدیثیں مطابعات اور شواہد ہیں، اس لیے وہ حسن کے درجے تک پہنچتی ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے لفظ حسن و غریب کو ایک ساتھ استعمال کیا۔
اور آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.